تو علی خورشیدی صاحب، آپ ظاہر ایم کیو ایم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور آپ خود اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ کے ایوان میں متحدہ قومی میں پاکستان کے. کہیے گا وہ کہتی ہے کہ جناب اس سے پہلے نہ صرف یہ کہ ایم کیو ایم پارٹ آف سولوشن نہیں رہی بلکہ پارٹ آف پرابلم رہی ہے. نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ جناب کبھی جو ہے وہ گٹر کو چوک کر دیا جاتا ہے, کبھی گجر نالے میں تجاوزات کھڑی کر دی جاتی ہیں اینڈ واٹ ناٹ. تو ایک عام آدمی تو خالی یہی دیکھ رہا ہے کہ ایوان کی ہی دونوں جماعتیں ہیں, کسی کے پاس شاید شہری علاقے کا زیادہ ریپرزنٹیشن ہو, کسی کے پاس دیہی کا, اور ظاہر ہے ایک ہی صوبہ ہے, سارا کچھ ہے, اور بلیم گیم ہے. بجائے اس کے کہ میں شرمیلا فاروقی صاحبہ کے اس بیان پہ جواب دوں, جو انہوں نے ان کی رائے ہے اس کا جواب دوں, میں بنیادی بات پہ آ جاتا ہوں. جی دیکھیں, تمامی سیاسی جماعتوں کے میرے خیال سے نمائندے یہاں پہ موجود ہیں. جی ہاں. اور بنیادی مسئلہ کیا ہے وسیم بدامی صاحب, وہ یہ ہے کہ اس شہر میں اور بالخصوص اور بالعموم پورے صوبے میں ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم موجود نہیں ہے. اس وجہ سے یہ سارے پرابلم ہو رہے, یہ ہے روٹ کاز. اب کرتے رہیے بحث کہ ہم نے نالے صاف کر دیے تھے, ہمارا میئر جو ہے وہ پینٹ شرٹ پہن کے مختلف علاقوں میں گھوم رہا تھا, آپ کے ایم این ایز ایم پی ایس غائب تھے. کہتے رہیے, کوئی فرق نہیں پڑتا, عوام جانتی ہے, عوام سفر کر رہی ہے. اچھا, اس میں چونکہ ایک اپوزیشن جماعت سے تعلق رکھنے والا ایک نمائندہ ہوں اور محترمہ جو ہے وہ حکومت سے تعلق رکھنے والی نمائندہ ہیں, وہ ان کے حق میں بات کرے گی, میں ان کے مخالف بات کروں گا, ٹھیک ہے نا. اب میرٹ پہ بات کر لیتے ہیں, اپنا کیمرہ نکالے, مائک نکالے اور عام عوام سے پوچھنے کی کیا واقعات ہے. یہ جو اتنا کمپیٹنٹ انہوں نے میئر سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے, جس کے پاس 2 سال نہیں جناب, 2 سال تو ان کو میئر بنے ہو گئے, اس سے پچھلے 2 سال سے بھی ایڈمنسٹریٹر تھے, یعنی کہ لگ بھگ 4 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. یہ سو کالڈ فادر آف دا سٹی ہے, ٹھیک ہے. تو سوال انہیں سے بنے گا اور ان کو جواب دینا پڑے گا. بالکل ٹھیک بات ہے کہ جی پہلے میئر کسی اور جماعت کا ہوتا تھا اور وہ صرف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اختیارات کی جنگ رہتی تھی. چلیں اس بات کو انڈورس کر دیا کہ گورنمنٹ آف سندھ ڈیٹ ٹائم ان کو اس طرح فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی تھی جس طرح موجودہ اپنے جماعت کے میئر کو کر رہی ہے. یہ بھی بات مان لیتے ہیں. اب ہو رہا کیا ہے, ہو رہا یہ ہے کہ جو ایک عام اینڈ یوزر جو ہے نا, جو ایک عام شہری ہے, وہ کیا کر رہا ہے, وہ پہلے فیڈرل گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہا ہے, وہ پروونشل گورنمنٹ کو جو سروسز پہ ٹیکس دیتا ہے, وہ لگ بھگ 350 ارب روپے. اسلام آباد کا شہری اپنی جو گورنمنٹ ہے, سی ڈی اے ہے, اس کو جو ٹیکس دیتا ہے وہ ہوتا ہے سالانہ 15 ارب روپے. میرا شہر جو ہے جس صوبے کو ٹیکس دیتا ہے وہ بنتے ہیں 350 ارب روپے. اس 350 ارب روپے میں کمپیریٹو انالیسس کر لیں بٹوین اسلام آباد اینڈ کراچی, کہ جو سروسز شہریوں کو اسلام آباد میں پرووائڈ کی جاتی ہے وہاں پہ کتنی ہے اور کراچی میں کتنی ہے. یہاں پر تو لوگوں کو مرنے کے لیے وسائل بہت سارے بنا دیے گئے جناب. ایک ڈمپر سے مر جائیے, گٹر کھلا ہے اس سے مر جائیے, رہزنی کی واقعات ہوتی ہے, ڈکیتی ہو جاتی ہے, اس مزاحمت میں مر جائیے. دیکھیں اس گیم میں خورشیدی صاحب, جس طرح یہ سارے مسائل ایک حقیقت ہیں اور ایک پرماننٹ فیکٹر ہے, اس طریقے سے یہ بھی ایک پرماننٹ فیکٹر ہے نا کہ آپ کی جماعت پر یہ تنقید ہوتی ہے, اینڈ رائٹلی سو, کہ جی مسلسل حکومت میں ہیں اور مسلسل تنقید کرتے ہیں کہ دیکھو کچھ کھوتا نہیں ہمارے شہر کے لیے, اور مسلسل کابینہ کا حصہ بھی رہتے ہیں. اس کو میں کوئکلی 30 سیکنڈ میں کوشش کروں گا رسپونڈ کروں وسیم بدامی صاحب. یہ بات بڑی سمپل سی ہے, کون سی ایسی جماعت ہے جو الیکشن لڑتی ہے یہ کہنے کے لیے کہ ہم اپوزیشن میں جائیں گے. بھائی گورنمنٹ لیکن حکومت میں آتی ہے مسائل حل کرنے کے لیے, لیکن دونوں کام دینے تو حکومت میں بھی آئے اور کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے, دونوں میں سے کوئی ایک کام ہونا. اب میں اگلی گزارش کیا کر رہا ہوں, اگلی گزارش میں یہ کر رہا ہوں کہ میرا شہر جن مسائل سے نبرد آزما ہے, یا میں اسپیسیفکلی بات کر لیتا ہوں, وہ لوگ جو لوگ ہمیں ووٹ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں تھرو آؤٹ 40 سالوں سے, ان کے جو مسائل ہیں وہ 18ویں ترمیم کے بعد بنیادی طور پر صوبائی حکومت نے حل کرنے ہیں. اچھا, میری لڑائی ایک اور ہے کہ یہ جو مسائل ہیں وہ صوبائی حکومت کے بھی نہیں ہیں, وہ تو 30 گورنمنٹ کے ہیں. بھائی اگر میرے گھر کے باہر کا روڈ خراب ہے, یا سیوریج کا نظام برباد ہے, یا میرے گھر تک پانی نہیں آتا ہے, یا میرے شہر میں انڈر پاسز بنانے ہیں, دیگر چیزیں کرنی ہے, یہ لوکل مسائل ہیں, لوکل 30 گورنمنٹ کے مسائل ہیں. انفارچونیٹلی جس صوبے میں ہم رہتے ہیں اس صوبے کی حکومت نے یہ سارے جو جتنے بھی اختیارات ہیں اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. اسی لیے صوبائی حکومت کو ہم ڈائریکٹلی ریسپانسبل ٹھہراتے ہیں کہ ان مسائل کو حل کرنے میں آپ سنجیدہ نہیں ہیں. ہاں, وفاقی حکومت پہ آپ ہم پہ الزامات لگاتے رہیے, تو جتنا پورشن وفاقی حکومت کا بنتا ہے ہم تو وفاقی حکومت کی کارکردگی سے بھی مطمئن نہیں ہے جو انہوں نے کراچی کے لیے رکھی تھی.
مگر جو کور ایشوز ہیں وہ ڈائریکٹلی لائی کرتے ہیں، رسپانسبلٹی بنتی ہے۔ اب اس میں عام آدمی بھی صورت میں بیانے میں نا کہ ٹھیک ہے آپ اپنا یہ شکوہ لے کے بیٹھے ہیں صوبائی حکومت سے، اور عام آدمی کی تو صوبائی حکومت تک اتنی رسائی بھی نہیں ہے جتنی آپ کی ہے، تو وہ کیا کرے؟ میں